ہم سیکھ رہے ہیں یوز آف اپوسٹرفیز کے متعلق، یعنی اپوسٹرفیز کا استعمال جو کہ ہوتا ہے ایک پنکچویشن کا نشان، جسے لائن کے اوپر ذرا اوپر کر کے اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم سیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے جب آپ نے یہ بتانا ہو کہ کوئی ایک چیز دو لوگوں کی اکٹھی ملکیت ہے، یعنی دو لوگ ایک ساتھ اس چیز کے مالک ہیں، جیسے کہ ہم نے احمد اینڈ عاصم اسکار کی اگزامپل کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر دو لوگوں کا ایک ساتھ ذکر ہو جو کہ ایک ہی چیز کے مالک ہوں، لیکن ان میں سے صرف ایک شخص کا اصل نام استعمال کیا جا رہا ہو جبکہ دوسرے کی جگہ صرف پروناؤن استعمال کیا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں کس طرح سے اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ جس شخص کا نام استعمال کیا جا رہا ہو تو اسے اس نام کو پہلے لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اپوسٹرفی اور ایس کا نشان لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا شخص ہے جس کے نام کی جگہ کوئی پروناؤن استعمال کیا جا رہا ہو تو پھر اسے دوسرے نمبر پر لکھا جاتا ہے، اور اس کی جو فارم ہے وہ ایک پوزیسو ایڈجیکٹو کی ہونی چاہیے، جیسے کہ الفاظ ہوتے ہیں مائی، یور، ہر، آور اور دیئر۔ تو اس طرح سے جب دو لوگوں کا جو نام ہے وہ پوزیسو فارم میں استعمال کیا جا رہا ہو، جیسے کہ لفظ عاصم کے ساتھ یہاں اپوسٹرفی ایس کا اضافہ کرنے سے یہ بھی اب پوزیسو فارم میں ہے، تو اس طرح سے یہاں چونکہ دو پوزیسوز ہیں تو اب انہیں ہم کمپاؤنڈ پوزیسوز بھی کہہ سکتے ہیں، کمپاؤنڈ پوزیسوز۔ اور یہ جو طریقہ یہاں بتایا گیا تھا کہ ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ جو پراپر ناؤن ہے یا کسی شخص کا اصل نام ہے اس کو پہلے لکھا جائے اور اس کے ساتھ اپوسٹرفی اور ایس کا استعمال کیا جائے، اور بعد میں یہ جو ہے پوزیسو ایڈجیکٹو اسے جملے کے اندر لکھا جائے۔ اس کی مدد سے آپ کافی کنفیوژن وغیرہ سے یعنی مشکل سے بچ سکتے ہیں اور آپ کی بات جو ہے کلیئر یا واضح طور پر سمجھ آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اس ایگزامپل کو دیکھیے، اے پکچر آف ہر اینڈ عمرز ہاؤس، یعنی اس کی اور عمر کے گھر کی تصویر۔ اب اس جملے کو پڑھنے کے بعد یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی کہ آیا وہ اور عمر جو ہے وہ دونوں ایک ہی گھر کے مالک ہیں، یا پھر کیا کسی ایسی تصویر کے متعلق بات ہو رہی ہے جس میں کوئی خاتون جو ہے یا لڑکی وہ عمر کے گھر کے سامنے کھڑی ہیں۔ تو لہٰذا اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ہی لوگ ایک ہی گھر کے مالک ہیں تو پھر اور یہ جو تصویر ہے وہ ان دونوں کے گھر کی ہے، تو پھر اس کنفیوژن سے یا مشکل سے بچنے کے لیے یہی اصول جو ہے وہ کام آئے گا کہ آپ پہلے عمرز لکھیں اور پھر اس کے بعد ہر کا لفظ استعمال کریں، یعنی یہ جملہ درست جملہ اس طرح سے ہونا چاہیے، A picture of عمرز اینڈ ہر ہاؤس۔ تو اس طرح سے آپ کنفیوژن سے بچ سکتے ہیں، اور اس جملے کو پڑھنے کے بعد آسانی سے سمجھ آ رہا ہے کہ اب کی بار یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو تصویر ہے وہ عمر اور اس کے گھر کی ہے، یعنی وہ دونوں ہی اس گھر کے مالک ہیں۔ اب اس موقع پر ایک اور اہم نقطے کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے ہم اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں، عمرز اینڈ آسیاز ہومز آر بوتھ لولی۔ اس کا مطلب ہے they don't own the homes jointly، یعنی اس جملے کا مطلب ہے عمر اور آسیہ جو ہیں ان کے جو گھر ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں عمر کے بعد اپوسٹرفی ایس کا استعمال کیا گیا ہے، اس کے بعد آسیہ کے بعد بھی اپوسٹرفی اور ایس کا استعمال کیا گیا ہے، اور ان کے گھروں کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں ہی کے گھر جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں۔ اس کا مطلب ہے they don't own the homes jointly، یعنی وہ جو گھر ہیں وہ دونوں مل کر ایک ہی گھر کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کے گھر جو ہیں وہ اپنے الگ الگ گھر ہیں۔ یعنی اگر دو لوگوں کا ایک ساتھ ذکر ایک جملے کے اندر موجود ہو اور کسی چیز کے متعلق بتایا جا رہا ہو جو کہ ان دونوں کی اکٹھی ملکیت نہ ہو، یعنی وہ دونوں مل کر اس کے مالک نہ ہو بلکہ وہ چیز الگ الگ ان کی اپنی اپنی ہو، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے، دونوں ہی کے ناموں کے ساتھ اپوسٹرفی اور ایس کا استعمال کریں گے، یعنی اپوسٹرفی اور لیٹر ایس کا اضافہ کریں گے۔ لیکن جیسے کہ اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں، جب آپ نے ایک ہی چیز کو دونوں کی یا پھر ایک سے زیادہ چیزوں کو آپ نے دو لوگوں کی اکٹھی ملکیت بتانا ہو، یعنی وہ دونوں لوگ جو ہیں مل کر ان چیزوں کے مالک ہیں، جیسے کہ اس جملے میں ہم دیکھ سکتے ہیں عمر اینڈ آسیاز ہومز آر بوتھ لولی۔ یہاں ہم نے کیا کیا، پہلے نام کے بعد اپوسٹرفی اور ایس کا استعمال نہیں کیا، صرف دوسرے نام کے آخر میں اپوسٹرفی اور ایس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس اصول کو ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، جب ہم نے کسی ایک چیز کے متعلق بتانا ہوتا تھا کہ دو لوگ اس کے ایک ساتھ مالک ہیں تو ہم صرف دوسرے شخص کے نام کی جگہ اپوسٹرفی اور ایس کا اضافہ کرتے تھے۔
تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے، لیکن اب کی بار صرف یہاں ایک سے زیادہ چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اس صورت میں بھی ہم نے اسی رول کو اپلائی کیا ہے۔ تو عمرز اینڈ آسیاز ہومز آر بوتھ لولی، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی عمر اور آسیہ کے جو گھر ہیں وہ بڑے ہی خوبصورت ہیں، یعنی ان گھروں کے جو مالک ہیں وہ عمر اور آسیہ دونوں ایک ساتھ مل کر ہیں، یعنی وہ اکٹھے ان گھروں کے مالک ہیں، جیسے کہ یہاں لکھا ہے the homes belong to both of them۔ تو یہ جو دو ایگزامپلز ہیں یہ کس طرح سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ اس پہلی ایگزامپل میں ہم نے عمرز اور آسیاز دونوں ہی کے لیے پوزیسو فارم کا استعمال کیا ہے، یعنی جبکہ اس جملے میں ان کے اصل ناموں کا استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی کسی بھی نام کی جگہ پروناؤن کا استعمال نہیں کیا جا رہا، اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ وہ الگ الگ دو مختلف چیزوں کے مالک ہیں، لیکن ان دونوں جو لوگ ہیں ان کے ناموں کا ذکر ایک ساتھ جملے کے شروع میں آ رہا ہے ایک سبجیکٹ کے طور پر۔ تو یہ جو ان کی فارم ہے، یعنی اپوسٹرفی ایس کیونکہ ان کے ساتھ لگایا گیا ہے، معاف کیجیے گا، تو یہ جو فارم ہے یہ کیا کہلائی جاتی ہے؟ پوزیسو فارم۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر یہ دوسرا جملہ ہم دیکھیں جس میں ہم نے ایک ہی چیز یا بہت سی چیزوں کا جو مالک ہے وہ دو لوگوں کو ایک ساتھ بتانا چاہا ہے، تو یہاں کیا ہے کہ پہلے نام کے ساتھ ہم نے اپوسٹرفی ایس کا استعمال نہیں کیا، لہٰذا یہ پوزیسو فارم نہیں ہے۔ ان میں سے صرف ایک جو لفظ ہے وہ پوزیسو فارم میں استعمال ہو رہا ہے جو کہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ تو لہٰذا سے یہ بات کلیئر ہو گئی، جب دو لوگ ایک ساتھ مل کر کسی چیز کے یا زیادہ چیزوں کے مالک ہیں تو ان میں سے اس جملے میں آپ نے صرف دوسرے نمبر پر آنے والے نام کو پوزیسو فارم میں استعمال کرنا ہے، جبکہ اگر دو لوگ الگ الگ چیزوں کے مالک ہیں تو پھر اس صورت میں اس جملے کے اندر آپ نے دونوں ہی کو پوزیسو فارم کی صورت میں استعمال کرنا ہے۔ تو ان ایگزامپلس کی مدد سے اب ہم اگلے رول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ In cases of separate rather than joint possession, use possessive form for both۔ جیسے کہ اس پہلی ایگزامپل میں ہم نے دیکھا جس میں ہم نے سیپریٹ پوزیشن یعنی الگ الگ ملکیت بتانے کی کوشش کی، تو اس کیس میں ہم کیا کریں گے؟ ہم دونوں ہی کے لیے پوزیسو فارم کا استعمال کریں گے، جیسے کہ آپ نے اس ایگزامپل میں دیکھا۔ تو اس طرح سے یہ تھا طریقہ دو لوگوں کی ایک ساتھ ملکیت بتانے کا یا پوزیشن بتانے کا، اور ایسا کرنے کے لیے اپوسٹرفی کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اسے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم اپوسٹرفی سے متعلق ایک مختلف رول سیکھیں گے۔